بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا تو عالم اور خیال۔ آج کافی ٹائم کے بعد کم و بیش مہینہ یہ سے زیادہ آپ سے دوبارہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس موقع پر اور اس پیریڈ کے درمیان کافی واقعات انجمن صفحہ علیہ السلام کراچی ڈویژن کے اوپر آئے، جس میں ایک بہت بڑا سانحہ ہمارے ملیر کے مبین بھائی کے اوپر آیا کہ ان کو دشمنوں نے اپنی دشمنی کی زد میں لی۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ دشمن کون ہے، ہم نہیں پہچانتے کہ وہ دشمن کون ہے، اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جو پہلے دن سے روزے اول سے جو لوگ اللہ والوں کے خلاف تھے، آج بھی وہی لوگ اللہ والوں کے خلاف ہیں۔ جو لوگ تعلیمات اولیاء کے خلاف تھے، آج بھی وہ لوگ تعلیمات اولیاء کے خلاف ہیں۔ جو ماضی میں فتووں کی صورت میں اولیاء اللہ کی تعلیمات کو خراب کرتے آئے، ان کے خلاف حضرت سرائی کرتے آئے، آج جدید دور میں وہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ والوں کو نقصان پہنچانے کے در پر ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی نقصانات پہنچائے اور حال میں بھی نقصانات پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ماضی میں بھی اللہ والوں کو حفاظت کرتا آیا اور آج بھی اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما رہا ہے اور آئندہ بھی فرماتا رہے گا۔ دیکھیں، جس کی موت آئے، اللہ نے جس کا حساب قبر میں رکھ دیا، جو رات قبر میں نکلی وہ باہر نہیں ہوگی، اور جتنی راتیں باہر آتی ہیں وہ قبر میں نہیں نکلیں۔ تو ہم سب کا ذمہ ہمارے مرشد حضرت سیدنا ریاض اعظم مرشد کے پاس ہے۔ تو جو ہمیں راتیں قبر سے باہر میسر ہیں، ان کا تمام کا ذمہ ہمارے مرشد کے آگے دے دیا گیا، اور اس کے بعد جو راتیں ہمیں قبر میں میسر ہوگی اس کا ذمہ ہمارے مرشد سے آتا ہے۔ تو ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تو اللہ کو جو منظور ہوتا ہے ہم سے وہی کام لیتا ہے۔ اللہ کو منظور تھا کہ یہ اللہ وہ کرے تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کو منظور تھا پوچھے کے بھی زیادہ اللہ کی آواز بلند کرے تو ہم کرتے رہے۔ اللہ کو منظور تھا کہ یہ روڈوں پر آئے تو ہم آئے۔ اللہ کو منظور تھا کہ ان کی وجہ سے لوگوں کے قلوب میں اللہ کی ضربیں اٹھے تو ہم کیا۔ تو ہم تو وہی کام کرتے آئے تو اللہ کو منظور ہے، اور اللہ کو وہی منظور ہے جو اس نے اپنے بھیجے ہوئے سے وعدہ کر لیا کہ جس پر تو راضی اس پر میں راضی، جس پر میں راضی اس پر تو راضی۔
تو یہ ہم اس قابل کے ہتھے کرے کہ جو راضیہ مرضیہ کے مقام پر ہیں، ہم اس راضیہ مرضیہ کے مقام والے ہستی آدھار ہیں، تو ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے ہماری جانوں کی، ہمارے مال کی، ہماری عزتوں کی۔ کیوں؟ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزتوں کا محفوظ موجود ہے، کیونکہ ہم سب غور سے ماننے والے لاوارث نہیں ہیں، ہم سب کا وارث موجود ہے۔ تو اس لیے جو بھی مقدمے کے ساتھ ہوا اس کی پرزور مذمت ہے، اور ان کو یہ پیغام بھی مل گیا ہوگا کہ 6 گولیوں کے بعد گورشے والا چل پھر رہا ہے، 6 گولیوں کے بعد گورشے والا چل پھر رہا ہے۔ جب یہ اپنے پیروں پہ چلے گا، جب یہ دوبارہ اپنے پیروں پر چلے گا، تو یہ دشمن کے لیے ایک علامت بنے گا خوف کی کہ اللہ والے کو مارنا آسان نہیں ہے۔ یہ تب مرتا ہے جب اللہ کی رضا ہوتی ہے، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو 600 گولیاں مار دو، یہ چلتا پھرتا رہے گا، اپنا کام کرتا رہے گا۔ کہ خوف نہ ہو، اپنی ہمت نہ ہارے، اپنے ایمان کو برقرار رکھیں۔ دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسے ہم لبادہ غیر مقلد کہتے ہیں، وہ جب ان کے پاس بیٹھے وہ یہ کہتے ہیں غیر مقلد جو ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف پیغام لے کر آئی، اصل نام تو صحابہ کرام نہیں ہے، اسلام کو صحابہ کرام نے پھیلایا، حضور پاک تو صرف پیغام لے کر آئے، بس اس سے زیادہ نہ معذرت۔ یعنی کہ وہ حضور پاک کی ذات کو، آقا جل کی ذات کو کم کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی ذات کو بڑھاتے ہیں۔ بے شک جو مقام آقا جل کے 4 یاروں کو ہے وہ کسی کو حاصل نہ ہو، لیکن جن کی وجہ سے ہے ان کو کم کر دینا تو اللہ کی ذات میں مداخلت کرنے سے مطابق ہے۔ یہ سوچ ہم سب جانتے ہیں کہ غلط ہے، یہ سوچ رکھنے والے غلط، ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی غلط ہے، لیکن افسوس کہ یہی سوچ اب ہماری تنظیم میں بھی بنتی جا رہی ہے۔ ہم اپنی تنظیم میں بھی سنی شیعہ واقع ہو گئے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا کہ میں 72 فرقے بنتے دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ بن جائیں گے، آپ نے فرمایا کہ 72 فرقے بنتے دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ 72 کہیں نہ کہیں بھی پورے ہونے دے، تو مجھے لگتا ہے کہ انجمن میں بھی یہ حال آیا ہے کہ ہم انجمن والے گورشے والے ہوتے ہوئے فرقوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی یہ سوچنے کے ہو گئے جیسے غیر مقلد سوچ رہے ہیں، وہ کیا کہ میرے ہونے سے تنظیم کو فائدہ ہے، میں نہیں ہوگا تو تنظیم کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا، میرے ہونے سے ذکر ہوگا، میں نہیں ہوگا تو ذکر نہیں ہوگا، میرے ہونے سے تبلیغ ہوگی، میں نہیں ہوگا تو تبلیغ نہیں ہوگی۔ یہ سوچ رکھ کر ہمارے کتنے ہی امیران، کتنے ہی پرانے سینے ساتھی الگ ہوئے اور یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ شاید ان کی وجہ سے تنظیم چل رہی تھی، ان کی وجہ سے ذکر ہو رہا تھا۔ یقین جانیے سردار شاہ صاحب کی جو فوج کے لوگ ہیں، جو سردار شاہ صاحب کی فوج ہے اور اس فوج کے جو لوگ ہیں وہ دنیا کے کس کونے میں ہیں کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سوچیں، ایک چھوٹی سی پرانی مثال دینے لگا ہوں کہ کلنٹن کا چاچا، اس کو مشن کس نے بیان کیا کہ وہ زیادہ کرتا، اس کے بعد خود کلنٹن کو مشن کس نے بیان کیا، کون تھا؟ آپ ہمیں تو نہیں رہے ہو، وہاں کی انتظامیہ میں کون تھا جس نے سرکار کا مشن بیان کیا؟ اور کتنے سربراہ جس تک سرکار کا پیغام پہنچا ان سب کو کون مشن بیان کرتا رہا؟ آپ کے بڑے بڑے اداروں میں جو سرکار شاہ صاحب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک مشن نہ آپ نے پہنچایا نہ میں نے پہنچایا، وہ کون لوگ ہیں جو ان تک سرکار کا پیغام، سرکار کا مشن صحیح انداز میں پہنچا رہے ہیں؟
وہ گوھر شاہی کی فوج کے لوگ ہیں جو اسی بات پر عمل کرتے ہیں جو گوھر شاہی نے فرمایا، انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جو گوھر شاہی نے فرمایا۔ وہ ان تعلیمات سے ہٹتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تک مشن جیسے پہنچا ہم آگے اسی سے مشن کو جاتے ہیں، تو ہماری سرکار رہنمائی فرماتے ہیں، ہدایت فرماتے ہیں اور ہماری امداد فرماتے ہیں۔ جو سرکار شاہ کی تعلیمات کو اپنے انداز میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، سرکار شاہ کی تعلیمات کو اپنے محور میں لینے گھمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے محور سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد کہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر میں بھی یہ سوچ لوں کہ میری وجہ سے تنظیم چل رہی ہے تو یقین جانیے میرے کچھ دن رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب کہ میرے بھی کچھ دن رہ گئے، میں بھی ان جو کہتے ہیں باہر والوں میں شامل ہو گیا، اب میں اندر والا نہیں رہا۔ اندر والا کون؟ جس کا اندر مرشد کے نام سے رکھتا ہو۔ باہر والا کون؟ جس کے معاملات باہر سے چلتے ہوں۔ تو سرکار شاہ صاحب ہم سب کو اندر والا رکھے، باہر والوں سے بچائے۔ اس لیے کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی بات جو سرکار شاہ کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو، سرکار شاہ کے احکامات سے ہٹ کر ہو، چاہے وہ میری ذریعے کیوں نہ ہو، آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ کیوں؟ ہم سب کے پاس سرکار شاہ کی تصاریف موجود ہیں، ہم سب کے پاس سرکار کی ویڈیو موجود ہے، آڈیو موجود ہے، ہم سب کے پاس سرکار کی براہ راست نجی نشستیں موجود ہیں، تو ہمیں کسی طرح بھاگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور بات آخری کہ دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے پرانے ہیں، ہمیں اتنے سال ہو گئے، اتنے سال سے ذکر کرتے آ رہے ہیں، ہم سے بہتر کون سمجھتا ہوگا۔ تو صرف ان کو اتنی سی بات سمجھانا ہے کہ ایک تھا یزید ابن معاویہ اور ایک تھے حسین ابن علی۔ ایک تھا یزید ابن معاویہ، ایک تھے حسین ابن علی۔ کیا معاویہ پرانا کلمہ پڑھا ہوا نہیں تھے؟ امیر معاویہ تھے، حضرت معاویہ، کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ کیا انہوں نے حضور پاک کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں؟ کیا ان کے معاملات مسجد نبی کے چکر نہیں لگا؟ تو کیا وہ پرانے نہیں تھے؟ مقصد بتانے کا کہ نئے پرانے سے کچھ نہیں ہوگا، نئے پرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو چیز عمل کرے اور عمل کے بعد پھل دے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت جوانی میں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مسجد کے قریب رہے، کسی بارگاہ کے قریب رہے، پڑوسی ہو لیکن کبھی نہ گئی ہو، تو اس کو کیا بزرگ کہیں گے؟ کیا کافر بڈھا ہو جائے تو آپ اس کو بزرگ کہنا شروع کر دیں گے؟ اگر کوئی کافر بڈھا ہو جائے تو آپ اسے بزرگ کہیں گے؟ نہیں، کہ عمر رسیدہ ہو گیا، بزرگ نہیں ہے۔ بزرگ کون کہلائے گا؟ کہ جو مومن ہوگا، جس کے اندر نور ہوگا، وہ بزرگ کہلائے گا، جن کے لیے قرآن میں اشارہ ہے کہ میرے بھیجے ہوئے بزرگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی طرف اشارہ ہے، جن کے اندر نور ہوگا، ایمان ہوگا۔ لیکن سرکار صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ آنے والے پرانے والوں پہ شفقت دے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے موجود ہوں گے وہ ہل و حجت کرنا شروع کر دیں گے اور آنے والا بغیر ہل و حجت عمل کرے گا۔ اگر عین عمل کریں تو ہم بھی شاید ان آنے والوں کا حصہ بن جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سرفراش، 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 نعرہ حیدری۔ جب کوئی سینئر آتے ہیں سرکار کی تعلیمات پہ عین عمل کرتے ہوئے آنے والے کو گائیڈ کرے گا تو یہ اس کا استاد ہوگا، روحانی استاد بھی ہوگا اور ظاہری استاد بھی ہوگا، تنظیمی استاد بھی ہوگا۔ انہیں سمجھائے گا کہ ہم نے ایسے کیا، اب دور چینج تم ایسے کرو۔
لیکن دو طرح کے استاد ہوتے ہیں، ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور ایک فرشتوں کا استاد۔ فرشتوں کا استاد شیطان تھا، شیخ عبد القادر جیلانی کے استاد خود اللہ کی ذات تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر ایمان رہا، مرشد کی تعلیمات رہیں، تو پھر ہم ان کے حقیقی استاد بنیں گے جو آپ سے راضی ہیں۔ اگر نہ رہی تو کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان کے مانند الگ ہو جائے اور دھتکارے جائیں۔ اس لیے کہ پرانے سے جو ذاکرین ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بہتر کریں۔ اگر کہیں پہ کوئی غلط چیز آ گئی ہے، غلط فہمی آ گئی ہے، کہیں پہ کوئی خلفشار آ گیا ہے، شیطان نے کہیں پہ کوئی جگہ بنا لی ہے، تو اللہ کے ذکر سے ان محفلوں میں شامل ہوں اور اپنے اندر کو صاف کریں، اس کمی کو پورا کریں، تاکہ آپ منزل اور شمع بنے آنے والوں میں۔ یہ نہ ہو کہ ہم عبرت بن جائیں بجائے شمع بن جائیں۔ اس لیے سرکار شاہ صاحب ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم شمع بنے رہیں، شمع والے بنے رہیں اور شمع کے جگلو بنے رہیں، نہ کہ ہم شمع کی اس راہ بن جائیں کہ جو جل کے خاک ہو گئی، خبر بنے کس کے یہاں جا رہے ہیں آگے بیٹھے۔ تو اس لیے سرکار ہم سب پر کرم فرمائیں، ہم سب پر نظر فرمائیں، ہم سب کے جتنے بھی جائز کام ہیں سرکار ہماری امداد فرمائیں اور ہمارے ناجائز کاموں کو ترک فرمائیں۔